یہ کہانی ہے ایک ایسی سلطنت کی جہاں ایک بادشاہ نے صرف تاج ہی نہیں پہنا بلکہ خود کو خدا قرار دے دیا۔ لیکن سوچئے، صرف ایک خواب نے اس کی پوری طاقتور سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا، اور انجام تو پانی کے ایک قطرے کے سامنے بے بسی میں ہوا۔ میں تمہارا سب سے بڑا رد ہوں۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ فرعون کا دعویٰ تھا۔ اس وقت کی سب سے طاقتور سلطنت، مصر کا مطلق العنان حکمران، اس کے نزدیک اس کا حکم قانون سے بھی بالا تر تھا، بلکہ وہ تو لوگوں کے عقیدے تک کو کنٹرول کرنا چاہتا تھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خدائی کا دعویٰ کرنے والا یہ شخص آخر پانی کے سامنے اتنا لاچار کیسے ہو گیا؟ اس کا جواب اس کے انجام میں نہیں بلکہ اس کہانی کے آغاز میں چھپا ہے، ایک ایسے خواب میں جس نے اس کی سلطنت کی بنیادوں کو خوف سے ہلا دیا تھا۔ جی ہاں، تکبر پر کھڑی اس عظیم سلطنت میں کہانی کا آغاز طاقت سے نہیں بلکہ اس کے خاتمے کی ایک پیشین گوئی سے ہوتا ہے۔ فرعون نے مصر کی بے شمار دولت پر حکومت ضرور کی، لیکن اس کی شان و شوکت کی بنیاد بنی اسرائیل کی غلامی پر رکھی گئی تھی۔ اس کا مقصد صرف اونچی اونچی عمارتیں کھڑی کرنا نہیں تھا، وہ تو ایک پوری قوم کی ہمت اور ان کی امید کو کچلنا چاہتا تھا، تاکہ کبھی کوئی بھی اس کے تخت کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی جرت نہ کر سکے۔ اور پھر ایک رات فرعون نے وہ خوفناک خواب دیکھا، ایک آگ جو بیت المقدس سے اٹھ رہی تھی اور پورے مصر کو جلا رہی تھی۔ لیکن حیرانی کی بات یہ تھی کہ بنی اسرائیل کے گھر محفوظ تھے۔ یہ محض ایک خواب نہیں تھا، یہ تو اس کے تکبر پر سیدھا حملہ تھا۔ اور جب نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا، تو بس اس کا خوف ایک جنون میں بدل گیا اور اس نے ایک ظالمانہ حکم جاری کر دیا۔ لیکن اسی ظلم و ستم کے اندھیرے میں وہ بچہ جسے فرعون کے تکبر کو توڑنا تھا، اپنی بقا کا ایک ناممکن سا سفر شروع کرتا ہے۔ اور یہاں سے قدرت کا ایک عجیب کھیل شروع ہوتا ہے۔ جس بچے سے بچنے کے لیے فرعون بے گناہوں کا خون بہا رہا تھا، وہی بچہ دریا کی لہروں پر بہتا ہوا سیدھا اس کے محل یعنی اس کی طاقت کے مرکز تک جا پہنچا۔ لیکن وہاں اس بچے کو فرعون کی بیوی آسیہ نے دیکھا۔ انہوں نے اس میں ایک امید دیکھی اور فرعون کو اسے قتل کرنے سے روک لیا۔ اور فرعون، وہ تو اپنے تکبر کے نشے میں چور تھا، یہ سوچ کر مان گیا کہ ایک نہتا لاچار بچہ بھلا اس کی خدائی کو کیا چیلنج کرے گا۔ شاید یہی اس کی سب سے بڑی غلطی تھی اور اس کے زوال کا پہلا قدم بھی۔ سال گزرتے گئے، محل کی شان و شوکت سے لے کر ایک مفرور کی تنہائی تک، موسیٰ علیہ السلام کا سفر انہیں مصر سے بہت بہت دور لے گیا۔ اور پھر وہیں ایک ویران پہاڑ پر، ایک جلتی ہوئی جھاڑی کے پاس انہیں وہ عظیم ذمہ داری سونپی گئی جو تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ اب ایمان اور اللہ کی نشانیوں سے لیس ہو کر موسیٰ علیہ السلام مصر واپس آئے، اسی ظالم کا سامنا کرنے جسے وہ کبھی اپنا خاندان کہتے تھے۔ حکم بالکل واضح تھا، فرعون کے پاس جاؤ، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ اسی حکم کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ہمراہ اسی دربار میں داخل ہوئے جہاں ان کا بچپن گزرا تھا، مگر اس بار وہ شہزادے نہیں بلکہ اللہ کے نبی بن کر آئے تھے۔ فرعون نے اپنی طاقت کا کھلا مظاہرہ کیا، اپنے وقت کے بہترین جادوگروں کو بلایا۔ انہوں نے اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینکی اور وہ سانپ بنتی ہوئی نظر آنے لگیں۔ مجمع خوفزدہ ہو گیا، لیکن یہ صرف نظر کا دھوکہ تھا، ایک تماشا۔ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا تو وہ ایک حقیقی اجتہا بن گیا، اور اس نے ان کے تمام فریب کو، ان کے جادو کو ایک ہی لمحے میں نگل لیا۔ یہ منظر دیکھتے ہی جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، یہ تو معجزہ ہے، اور وہ وہیں سجدے میں گر پڑے۔ یہ کھلی شکست تھی۔ اس نے فرعون کو جھنجھوڑ تو دیا، لیکن اس کا تکبر اس کے غصے پر حاوی ہو گیا۔ حقیقت کو ماننے کے بجائے اس نے انکار کا راستہ چنا، اور اس کے اسی انکار کے جواب میں مصر پر ایک کے بعد ایک عذاب نازل ہونا شروع ہو گئے۔ کبھی آسمان سے طوفان برستا، کبھی کھیتوں پر ٹڈیوں کا لشکر حملہ کر دیتا، پھر جوؤں اور مینڈکوں کی یلغار ہوئی، یہاں تک کہ دریائے نیل کا پانی تک خون میں بدل گیا۔ یہ سب واضح نشانیاں تھیں، لیکن ہر عذاب کے ساتھ فرعون کا دل اور بھی سخت اور بھی پتھر ہوتا جا گیا۔ وہ ہر چیز کو بس موسیٰ کا جادو کہہ کر ٹال دیتا۔ جب تمام تنبیہات کو نظر انداز کر دیا گیا تو پھر آخری اور فیصلہ کن مقابلے کا وقت آ گیا۔
اب وہ فیصلہ کن گھڑی آ پہنچی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کو حکم ملا کہ وہ رات کی تاریکی میں اپنی قوم کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کر کے لے جائیں۔ جب فرعون کو اس عظیم فرار کا پتہ چلا تو اس کا غضب انتہا پر پہنچ گیا۔ اس نے اپنی پوری فوج جمع کی اور سمندر کے کنارے تک ان کا تعاقب کیا۔ منظر سوچئے، وہ بری طرح پھنس چکے تھے۔ پیچھے فرعون کی بے رحم فوج اور آگے ٹھاٹھیں مارتا ہوا سمندر۔ راستہ کوئی نہیں تھا۔ بنی اسرائیل کی ساری امیدیں دم توڑنے لگیں۔ وہ خوف سے چیخ اٹھے۔ کیا صدیوں کی غلامی اور جدوجہد کا انجام یہی ہونا تھا؟ لیکن جب سب کی ہمت جواب دے گئی، موسیٰ علیہ السلام کا ایمان ایک چٹان کی طرح مضبوط کھڑا تھا۔ انہوں نے اپنی خوفزدہ قوم کو پورے یقین سے تسلی دی اور کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہی مجھے راستہ دکھائے گا۔ اور پھر تاریخ کے سب سے بڑے معجزات میں سے ایک رونما ہوا۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کے مطابق اپنا عصا پانی پر مارا اور سمندر 2 حصوں میں پھٹ گیا۔ بیچ میں ایک خشک راستہ بن گیا اور دونوں طرف پانی پہاڑوں کی طرح کھڑا ہو گیا۔ بنی اسرائیل اس راستے سے حفاظت سے گزر گئے، لیکن جیسے ہی فرعون اور اس کی مغرور فوج نے ان کا پیچھا کیا، پانی کی وہی دیواریں ان پر آ گریں۔ جو راستہ ایک قوم کے لیے نجات تھا، وہی تکبر کرنے والوں کے لیے قبرستان بن گیا۔ موت کو اپنے سر پر دیکھ کر فرعون چیخ اٹھا۔ اس نے اسی رب پر ایمان لانے کا اعلان کیا جسے وہ ساری زندگی جھٹلاتا رہا تھا، لیکن یہ ایمان طاقت کے نشے میں نہیں، موت کے خوف سے نکلا تھا، اور اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ اور پھر یہاں ایک اور معجزہ ہوا، جیسا کہ قرآن میں ارشاد ہے، آج ہم تیرے جسم کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے ایک نشانی بنے۔ فرعون کا جسم سمندر میں غائب نہیں ہوا، بلکہ اسے آنے والی نسلوں کے لیے ایک لازوال نشانی، ایک عبرت بنا دیا گیا۔ اس بات کی یاد دہانی کہ تکبر کا انجام ہمیشہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ کہانی ہمیں ایک بنیادی سوال پر لا کر چھوڑتی ہے کہ طاقت کا اصل معیار ہے کیا؟ کیا یہ دنیا کی سب سے بڑی فوج اور بے پناہ دولت ہے، یا پھر وہ غیر متزلزل ایمان، وہ یقین جو سمندر کو بھی راستہ دینے پر مجبور کر دے؟